آفاق چونک تو تبھی گیا تھا جب اس نے شام کے پس منظر میں ملیحہ اور وجدان کو ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے دیکھا تھا، مگر اس نے خود کو کسی بھی طرح کی کیا سرائی سے محفوظ رکھا۔ وہ ملیحہ اور وجدان دونوں کو ہی اچھی طرح جانتا تھا۔ ملیحہ سلجھی ہوئی سمجھدار لڑکی تھی اور وجدان بھی سلجھے مزاج کا شخص تھا جو اپنے کام سے کام رکھنا پسند کرتا تھا۔ آفاق نے اسے کبھی لڑکیوں میں دلچسپی لیتے نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں سے ہی کسی نادانی کی امید رکھنا فضول تھا۔ بعد کے دنوں میں آفاق نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیازی برتتے ہی دیکھا، مگر اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ پوری جان سے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہیں۔ پھر وہ لمحوں کی بے اختیاریاں بھی آفاق سے چھپی نہ رہ سکیں، لیکن وہ مستقل انہیں اپنا وہم سمجھ کر جھٹکتا رہا۔ مگر جس دن نور الہدیٰ ملیحہ کو لینے آئے تھے، آفاق نے گیٹ سے اندر آتے دونوں کو ساتھ کھڑے دیکھا تھا۔ آفاق اسے باہر گاڑی تک چھوڑ کر واپس آیا تو بھی وجدان وہیں کھڑا تھا۔ کہاں کھو گئے؟ وجدان نے اپنے خیال سے ابھر کر آفاق کو دیکھا۔ میں نہیں کھویا، دل کھو گیا ہے۔ سچ کہہ رہے ہو؟ آفاق سنجیدہ ہوا۔ وجدان نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں مذاق کر رہا ہوں، اور اب اندر چلو، یہاں تو بہت دھوپ ہے۔ وجدان بات بدل گیا تھا، لیکن آفاق کو یقین ہو گیا تھا کہ ان دو سلجھے ہوئے لوگوں کے درمیان کوئی الجھا ہوا سا تعلق ضرور ہے۔ وہ وجدان سے اس بارے میں کھل کر بات کرنا چاہتا تھا، مگر اس روز موقع نہیں مل سکا، اور اگلے دن آفاق اور سمیرہ ہنی مون کے لیے شمالی علاقہ جات چلے گئے۔ پھر 10 دن بعد ان کی واپسی ہوئی۔ دوسرے دن ہی وجدان سے ملنے اپنے پاپا کے آفس گیا تھا، مگر وہ وہاں ملا ہی نہیں تو واپس آ گیا۔ آج آفس آئے تھے۔ رات کو ڈائننگ ٹیبل پر کھانے کے دوران منیر حسن نے آفاق سے پوچھا، وجدان سے ملنے گیا تھا اور جناب وہاں تھے نہیں؟ ان کی بات کاٹ کر منیر حسن نے اس کی بات پوری کی۔ آفاق خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ کیا کہتا؟ وہ تو وجدان کے لیے بے حد پریشان تھا۔ اگلے دن آفس سے واپسی پر اس کے گھر چلا گیا، مگر وہ گھر پر بھی نہیں تھا۔ آفاق اس کے نام میسج چھوڑ آیا تھا، لیکن وجدان ہنوز لاپتہ ہی رہا۔ آج 17 دسمبر تھا اور آفاق جانتا تھا کہ آج ملیحہ کی ایگزیبیشن ہے۔ وہ کچھ دن پہلے ہی پاس لے آیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ ملیحہ کو سرپرائز دے گا۔ آفس سے فارغ ہو کر سیدھے آرٹس کونسل جانے کے بجائے آفاق ڈیلی نیوز پیپر کے آفس گیا۔ آرٹس کونسل میں زبردست ایگزیبیشن لگی ہے، چلو گے؟ وہ اپنے رپورٹر دوست ساجد کی ڈیسک پر آ کر بولا۔ چلو گے؟ وہ چمبے سے بول کر ہنسا۔ میں تو لیٹ ہو گیا ہوں یار، میرا اسسٹنٹ رپورٹر اس وقت آرٹ کونسل میں بیٹھا مجھے دعائیں دے رہا ہوگا۔ شام کے اخبار میں نمائش کی کور رپورٹ چھاپنی ہے۔ میں نے اس سے کہا تھا ڈائریکٹ وہیں پہنچ جائے، میں بھی وہیں سیدھا آؤں گا، لیکن ایڈیٹر صاحب نے بلوا لیا۔ وہ میری جان چھوڑیں تو میں جاؤں؟ کتنی دیر لگے گی؟ بس یہ رپورٹ فائنل کر دوں پھر چلتے ہیں، اس نے کہا اور رپورٹ میں گم ہو گیا۔ آفاق ایک کرسی پر بیٹھ کر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ساجد نے جلدی ہی اپنا کام ختم کر لیا تھا۔ وہ رپورٹ ایڈیٹر کے ٹیبل پر رکھ کر واپس آیا تو آفاق اسے دیکھ کر اٹھتا ہوا بولا، ویسے وجدان بھی اگر ہوتا تو مزہ آ جاتا۔ ہاں یار، ہماری تگڑی پوری ہو جاتی۔ ساجد بھی بولا، چل پھر اسے بھی اٹھا لیتے ہیں، پر اٹھانا کہاں سے ہے یہ بھی تو پتا ہو۔ آفاق کے جواب میں وہ بولا، لائبریری سے۔ آفاق حیران ہوا، لائبریری سے؟ تجھے راستے میں بتاتا ہوں، اس نے کہا اور آفاق کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ یہ لائبریری کا کیا چکر ہے؟ ڈرائیونگ کرتے ہوئے آفاق نے ساجد سے پوچھا۔ چکر لائبریری کا نہیں، لڑکی کا ہے، وجدان اور لڑکی کا چکر۔ امپاسبل! آفاق حیران ہوا، وہ تو لڑکیوں کے بھاؤ تک نہیں دیتا، اور لڑکیاں ہمیں بھاؤ نہیں دیتی، پر دیکھ لو، تمہاری شادی بھی ہوگی اور میری منگنی بھی۔ بھائی یہ جو دنیا ہے نا، اتفاقات کا مجموعہ ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، دیا آندھی میں جل سکتا ہے، پانی میں آگ لگ سکتی ہے، اور وجدان کو محبت ہو سکتی ہے۔ تو مجھے آج بتا رہا ہے؟ اس کی ساری بکواس کے جواب میں آفاق بگڑ کر بولا، مجھے بھی کچھ دنوں پہلے ہی پتہ چلا ہے، وہ بھی اتفاقاً، اس نے بدک کر صفائی میں کہا۔ تو آفاق بولا، ٹریلر تو دکھا دیا، فلم بھی دکھا دو۔ یار کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ 2-3 مہینے پہلے میں اور وجدان لائبریری گئے تھے، وہاں وہ بار بار ایک لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی تھوڑی سی خوبصورت تو تھی، پر سچ بات ہے مجھے تو ایسی وہ خاص نہیں لگی کہ وجدان جیسا گہرا بندہ اس کی ایک جھلک دیکھ کر ہی متاثر ہو جائے۔ پھر وہ لڑکی اٹھ کر چلے گئی، ہم لوگ بھی اپنے کام سے فارغ ہو کر اٹھ گئے، اور بات آئی گئی ہوگی، بلکہ اس کے بعد سے جو اسے لاپتہ رہنے کی بیماری ہو گئی تو مجھے شک بھی نہیں ہوا تھا کہ یہ اس لڑکی کے چکر میں لائبریری جاتا ہوگا۔ وہ تو پرسوں میں وہاں گیا تو اسے وہیں دیکھا، پھر خود ہی میرے پوچھنے پہ بتانے لگا کہ صبح سے شام تک لائبریری میں ہوتا ہوں، لائبریری بند ہونے کے بعد سڑکیں ناپتا ہوں، پھر جب نیند آنے لگتی ہے تو گھر چلا جاتا ہوں۔ بس اسی بات پر مجھے شک ہوا، اس سے پوچھا تو ہنسنے لگا، لیکن تردید بھی نہیں کی۔ وہ آخری جملے پر سوچتا ہوا بولا، آفاق گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کی نگاہوں میں بار بار اس شام کا منظر گھوم رہا تھا جس میں تخت پر بیٹھی ملیحہ کھوئے ہوئے انداز میں اپنے سامنے بیٹھے وجدان کو دیکھ رہی تھی، جس کے انداز میں بھرپور وارفتگی تھی۔
آفاق کی پیشانی پر لکیریں سی ابھر آئیں۔ وجدان لائبریری کی پتلی سڑیوں پر بیٹھا کتاب کے ورق الٹ رہا تھا جب آفاق اور ساجد اس کے سر پر آ پہنچے۔ اگر علم کے سمندر میں یوں ہی غوطے بغوطے لگاتے رہے تو کسی دن ڈوب جاؤ گے۔ آفاق نے ہاتھ مار کر کتاب بند کی۔ اٹھ، ہم تجھے لینے آئے ہیں۔ مگر میں نہیں جا سکتا، اس نے فوراً انکار کر دیا۔ کیوں؟ جواب میں وجدان گریز کے کچھ پلوں کے بعد بولا، میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر ساجد بولا، جس کے انتظار میں تو 3 مہینے سے دھول پھانک رہا ہے وہ آج بھی نہیں آئے گی۔ میں نے کبھی بھی اس کے آنے کی شرط پر اپنے انتظار کے سامنے نہیں رکھی۔ تو تم مانتے ہو کہ تم اس لڑکی کے انتظار میں یہاں آئے ہو؟ ساجد اچانک ہی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ نہ ماننے سے کیا فرق پڑ جائے گا، وہ آہستگی سے بولا۔ وجدان، مجھے تم سے اس پاگل پن کی امید نہیں تھی۔ آفاق چڑسا گیا۔ جس لڑکی کی تم نے صرف شکل ہی دیکھی ہے اس کے لیے تم خود کو اس طرح برباد کر رہے ہو؟ کیا یہ دیوانگی نہیں ہے؟ ہے تو، وہ مسکرایا، اور دیوانے کو صرف اپنی دیوانگی سے مطلب ہوتا ہے۔ ایک دن کے ناغے سے تیری دیوانگی میں کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا، نہ وہ آ کر تیری غیر حاضری نوٹ کرنے والی ہے۔ اب اٹھ جا، ساجد نے کہا۔ پھر اس کے نہیں کرنے کے باوجود وہ دونوں اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں لے آئے۔ وہ آیا تو بے دلی سے تھا، مگر نمائش میں ملیحہ کو دیکھ کر وہ اس اتفاق پر حیران رہ گیا۔ آفاق نہ جانے کدھر تھا اور اس کے ساتھ کھڑا ساجد کسی سے انٹرویو لے رہا تھا۔ وجدان اپنے آپ ہی اس کی طرف چل پڑا۔ اس کے ہاتھ میں ساجد کا کیمرہ تھا۔ بنا سوچے ہی غیر ارادی طور پر اس نے ملیحہ کی کئی تصویریں کھینچ لیں۔ اپنے چہرے پر فلیش کی روشنی محسوس کر کے ملیحہ اس طرف متوجہ ہوئی تو وجدان کو دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئی۔ وہ دونوں ہر طرف سے بیگانہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تبھی آفاق اس طرف چلا آیا۔ رنگ تو اس نے ملیحہ کے چہرے پر بھی دیکھے تھے، مگر وجدان کی آنکھوں کی چمک نے اسے واقعی الجھا دیا تھا۔ ملیحہ پلٹ چکی تھی۔ آفاق چلتا ہوا وجدان کے پاس آ گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گھمبیر لہجے میں بولا، وہ میری بہن ہے۔ وجدان نے اس کی طرف دیکھا جو جاتی ہوئی ملیحہ کو دیکھ رہا تھا۔ اور میں تمہاری بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ اپنے مخصوص واضح انداز میں بے دھڑک بولا تھا۔ آفاق اسے دیکھتا رہ گیا، پھر اس کے شانے سے ہاتھ ہٹا کر بولا، باہر چل کر بات کرتے ہیں۔ میں نے ملیحہ کو پہلی بار لائبریری میں دیکھا تھا۔ وہ گھاس پر آفاق کے مقابل دونوں ہاتھ پیچھے ٹکائے دور آسمان کی وسعت میں کھویا کہہ رہا تھا۔ میں وہاں ساجد کا انتظار کر رہا تھا تو ملیحہ کو آتے دیکھا۔ پہلی غیر ارادی نظر کے بعد میں نے ان پر سے نظر ہٹا لی تھی، پر نظر ہٹانے کے بعد میرا دل چاہا ایک بار اور ان کی طرف دیکھوں۔ اپنی یہ خواہش مجھے بھی عجیب لگی تھی۔ میں ان پر سے توجہ ہٹانے کے لیے کتاب پڑھنے لگا اور تھوڑی دیر میں ہی ساجد بھی آ گیا تھا، مگر میں ملیحہ سے اپنی توجہ ہٹا نہیں پایا۔ وہ ایسی جگہ بیٹھی تھی کہ ہر بار صفحہ الٹتے وقت میری نظر ان کے چہرے پر ٹھہر جاتی۔ اتنے فاصلے اور اونچائی پر ہونے کے باوجود مجھے ان کا ہر نقش بہت صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں ان کی پلکوں کا اٹھ کر گرنا محسوس کر رہا تھا۔ ان کی گردن کی ہر حرکت کے ساتھ ان کے گلے میں پڑی باریک چین پر پڑتے بل بہت واضح نظر آ رہے تھے۔ ان کے بال بار بار ان کے چہرے پر آ جاتے اور وہ انہیں اپنے چہرے سے ہٹانے کے لیے ہاتھ سے سمیٹ کر پیچھے کرتی، تو ایسے میں ان کی کلائی میں پڑی چند چوڑیاں کھنک جاتی۔ میں اس کھنک کو سن رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ بالکل میرے سامنے بیٹھی ہے۔ وہ رکا اور پھر مسکرا کر گویا ہوا۔ پھر ایسا لگا کہ وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ وہ ایک دم سے کتاب سے نگاہ ہٹا کر ادھر ادھر دیکھتی ہیں اور پھر دوبارہ سر جھکا کر کتاب پڑھنے لگتی ہیں، مگر کچھ دیر بعد وہ پھر اپنے آس پاس دیکھنے لگتی ہیں۔ شاید انہوں نے میری نظروں کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ مسکرایا، پھر مسکراہٹ روک کر بولا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھی اور چلی گئی۔ ایسا لگا کوئی خواب ختم ہو گیا ہو، مگر خواب کا اثر باقی تھا۔ اگلے دن مجھے لائبریری میں کوئی کام نہیں تھا، مگر پھر بھی لائبریری آ گیا۔ مجھے خود بھی اپنی حرکت کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، لیکن ملیحہ کو دیکھ کر کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ پھر وہ چلی گئی تو میں بھی اٹھ گیا، مگر اس روز ان کے جانے سے خواب ٹوٹا نہیں تھا، مستقل ہو گیا تھا۔ تیسرے دن پھر میں بالکنی میں آ کر بیٹھ گیا، مگر وہ نہیں آئیں تو میں پریشان ہو گیا۔ اگر وہ نہ آئیں تو وہ 2 دن سے آ رہی تھیں، لیکن ضروری تو نہیں تھا کہ آج بھی آتی۔ اس خیال کے باوجود میں وہاں سے ہلا نہیں۔ دوپہر ڈھلنے کے بعد وہ آ ہی گئی، مگر میری نظروں نے انہیں کچھ زیادہ ہی پریشان کر دیا تھا۔ ذرا دیر بعد وہ اٹھ کر جانے لگی۔ انتظار کے ان چند گھنٹوں نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ اب میں ان کے بغیر جی نہیں سکتا۔ میں بھی ان کے پیچھے آ گیا اور سیڑھیوں پر انہیں آواز دیکھ کر روک لیا۔ انہوں نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور میں نے ان کی آنکھوں میں۔ بولتے بولتے ہی یکدم وجدان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ نہیں دیکھنا چاہیے تھا، اگر کچھ بچا بھی تھا تو ان آنکھوں میں ڈوب گیا۔ میں نے ان سے کہا، مجھ سے شادی کریں گی؟ اتنا کہہ کر وہ زور سے ہنس پڑا اور ہنسی کے بیچ کہنے لگا، بہت غصہ آ گیا تھا انہیں، اتنا غصہ کہ مجھے ڈانٹ بھی نہیں سکی، پر میں نے ان سے کہہ دیا کہ اپنے سوال کے جواب کے لیے میں قیامت تک ان کا انتظار کروں گا۔ تیسرے دن وہ آئیں تو، مگر میرے انتظار کے لیے نہیں، کتاب واپس کرنے، لیکن اتنا بھی غنیمت تھا کہ وہ مجھ سے بات کرنے پر راضی ہو گئیں۔ مجھے نہیں پتا محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں، مجھے صرف اتنا سمجھ میں آیا کہ اپنا دل کھول کر ان کے سامنے رکھ دوں۔ مجھے واقعی محبت کا اظہار کرنا نہیں آیا،
اس دن کے بعد ملیحہ پھر واپس نہیں آئی۔ وہ اب گردن گرائے گھاس کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، 2 مہینے ہر روز صبح سے شام تک میں ان سیڑھیوں پر بیٹھا دعا کرتا رہا کہ جواب دینے نہ صحیح مگر وہ اپنا چہرہ دکھانے ہی آ جائے۔ وہ تو نہیں آئی مگر میں ان کی ایک جھلک دیکھنے ان کے پاس پہنچ جاؤں گا، ایسا تو سوچا ہی نہیں تھا۔ اس شام تمہارے گھر میں ملیحہ کو دیکھ کر مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ پتہ ہے ان کا انتظار کرتے کرتے اکثر میں خود سے الجھ پڑتا، میں ان کی خاطر مٹتا جا رہا تھا اور انہیں احساس ہی نہیں ہے، مگر اس روز محسوس ہوا کہ وہ اتنی بھی بے نیاز نہیں۔ بولتے بولتے اس نے نظر اٹھا کر آفاق کو دیکھا، لیکن یہ احساس میرے لیے کافی نہیں ہے آفاق، میں زندگی کا ہر پل ان کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، مجھے وہ حق چاہیے کہ انہیں اپنا کہہ سکوں۔ وہ چپ ہوا اور یوں ہی ہاتھ آگے کر کے جھاڑنے لگا۔ آفاق نے اسے دیکھا اور پوچھا، ملیحہ نے کبھی اس بارے میں تم سے بات کی؟ ایک بار ان کی آنکھوں میں اپنا عکس تو دیکھا تھا، لیکن ان کی زبان سے اب تک وہ الفاظ ادا نہیں ہوئے جو میں سننا چاہتا ہوں۔ وہ رکا، پھر سنجیدگی سے بتانے لگا، کل انہوں نے مجھے لائبریری بلایا ہے۔ تم ملیحہ کے ساتھ سیریس ہو نا؟ وجدان نے نظر اٹھا کر آفاق کو دیکھا۔ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ بات اعتبار کی نہیں ہے وجدان۔ آفاق اس پر سے نظر ہٹاتا آہستہ سے بولا، ملیحہ بہت سادہ سی لڑکی ہے، مصلحتوں اور سمجھوتوں کو نہیں جانتی، جانتی ہے تو صرف اتنا کہ پیار کرنا ہے تو کرنا ہے، وہ بھی پوری ایمانداری کے ساتھ، کہیں کوئی احساس بچا کر نہیں رکھتی۔ پاگل ہے، اتنا بھی نہیں سمجھتی کہ گہری محبت کے زخم بھی گہرے ہوتے ہیں، مگر حساس بھی ہے، خراش لگ جائے تو تڑپ اٹھتی ہے، کہیں زخم لگ گیا تو جھیلنا مشکل ہے۔ خیال رکھنا وجدان، اسے کبھی چوٹ نہ لگے۔ آئی پرومس، خود پر جھیل لوں گا لیکن ملیحہ کو تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا، اس نے پورے دل سے وعدہ کیا۔ آفاق یقین کرنے والی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھا، اسے بھی اپنے ساتھ اٹھنے کو کہا، چلو اندر چلتے ہیں، میں ابھی ملیحہ سے بھی نہیں ملا، تم جاؤ میں تو اب گھر جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ملیحہ کی موجودگی میں خود کو روک نہیں پاتا اور تمہارے ہوتے یہ سب مناسب نہیں لگتا۔ اس کی سنجیدگی سے بولنے پر آفاق نے مصنوعی خفگی سے وجدان کو گھورا، ابھی جو اتنا بکواس کر رہے تھے تب خیال نہیں آیا کہ کچھ سینسر کر لے، اور اب اندر جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے؟ اور وجدان نے فوراً ہی اس کی غلط فہمی دور کر دی، میں ملیحہ کے خیال سے کہہ رہا ہوں، اس سچویشن میں کوئی بھی بہن بھائی کی موجودگی سے سٹ پٹاٹ جائے گی۔ اللہ حافظ۔ وہ جانے لگا تو آفاق نے کہا، بھائی ساجد کا کیمرہ تو دے دے، اسے کہاں لے جا رہا ہے؟ ارے یار بھول گیا۔ اپنے سر پر ہاتھ مار کر گلے سے کیمرہ نکال کر اس نے آفاق کو پکڑایا اور ہاتھ ہلاتا ہوا چلا گیا۔ وہ ایک خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا ہوا لاؤنج تھا جس میں رات کے کھانے کے بعد سب لوگ بیٹھے تھے، چائے کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے۔ ڈبل صوفے پر مصطفیٰ عظیم اپنے بیٹے مزمل کے ساتھ بیٹھے تھے۔ 6 فاصلے پر سنگل صوفے پر عائشہ بیگم بیٹھی تھی، سامنے مزمل مصطفیٰ کی بیوی انیکا تھی اور وجدان کی باتوں سے الگ تھلگ کارپٹ پر اپنے 1 سالے بھتیجے کو گود میں لیے اس کے ساتھ بظاہر کھیل رہا تھا، مگر اندر اندر وہ الفاظ ڈھونڈ رہا تھا کہ بات شروع کیسے کرے۔ پھر اس نے اچانک ہی دھماکہ کر دیا، کسی کو خاص طور پر مخاطب کیے بغیر اس نے اچانک کہا تھا، میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہاں بیٹھے ہر شخص کو یہ سن کر یقیناً خوشی ہوئی تھی، مگر اس کا جملہ اس قدر غیر متوقع تھا کہ کوئی رد عمل سمجھ ہی نہیں آیا۔ مصطفیٰ عظیم حیرت سے سنبھل کر بولے، ہمارے لیے تو یہ خوشی کی خبر ہے، مگر تم نے جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس کے بعد یقیناً لڑکی اور اس کے گھر والے کے لیے یہ سال کی سب سے بری خبر ہوگی۔ ابو آئی ایم سیریس، ان کے مذاق پر سنجیدگی سے بولا، ایون آئی ایم سیریس سن، انہوں نے ایک دم سنجیدہ ہو کر کہا، میں نے کبھی بھی اپنے بیٹوں سے لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کی امید نہیں کی تھی، اور تم سے تو بالکل بھی نہیں، بٹ یو ایون بیونڈ مائی تھاٹس۔ خود مجھے وجدان سے ایسی حرکتوں کی امید نہیں تھی، مگر اب اسے لیکچر مت دیں، مجھے اس کی لاپرواہی کی وجہ سمجھ آ گئی ہے۔ عائشہ مصطفیٰ نے اپنے شوہر کو بیٹے کی کلاس لیتے دیکھ کر ٹوکا، پھر معنی خیزی سے بولی، غلطی وجدان کی نہیں ہے مصطفیٰ صاحب، بلکہ میری اور آپ کی ہے۔ بیٹا جوان ہو گیا اور اسے خود بولنا پڑ رہا ہے کہ شادی کرنا چاہتا ہے، جبکہ یہ بات ہمارے سوچنے کی تھی۔ بالکل امی، یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، وجدان بے شک ذمہ دار لڑکا ہے، پر کوئی تو ہے جس کے لیے ذمہ داری اٹھائی جائے۔ کیوں مزمل، آپ کا کیا خیال ہے؟ انیکا نے شوخی سے بولتے ہوئے اپنے شوہر سے رائے مانگی۔ شریف آدمی کبھی بیوی سے اختلاف نہیں کر سکتا، اور یہاں تو اختلافات کی گنجائش بھی نہیں۔ تو پھر طے ہو گیا، اگلے ہفتے میں ہی ہم سب جا کر انیکا کے ماں باپ سے شیلا کا ہاتھ مانگ لیں گے۔ 1 منٹ امی۔ چپ بیٹھا وجدان شیلا کے نام پر ایک دم سے بولا، میں شیلا سے شادی نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ انیکا کو یہ بات ناگوار گزری تھی۔ اس کے تاثرات دے کر وجدان نے کہا، سوری بھابی، شیلا واقعی بہت اچھی لڑکی ہے۔ جب اچھی ہے تو انکار کی وجہ؟ مصطفیٰ عظیم نے کس قدر ناگواری سے پوچھا۔ میں ملیحہ فاروقی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ 1 سیکنڈ کی تاخیر کے بعد وجدان نے جواب دیا۔ ہر کوئی چپ رہ گیا۔ انیکا کو لگا اس لمبی خاموشی کی وجہ اس کی وہاں موجودگی ہے۔ اس خیال سے وہ اٹھی اور وجدان کے پاس آ کر بچے کو اس سے لے کر وہاں سے چلی گئی۔
آج کی بات نہیں ہے وجدان، مزمل کی شادی کے کچھ ہی مہینوں بعد انیکا کے اخلاق کو دیکھ کر میں نے سوچا تھا وقت آنے پر شہرہ کو بہو بنا کر لاؤں گی، مگر میں آپ کی سوچ میں کبھی شامل نہیں رہا۔ میں تو حیران ہوں، آپ نے نہ صرف سوچ لیا بلکہ بھابھی سے بھی بات کر لیا، مجھے آج پتہ چل رہا ہے۔ وجدان کو واقعی حیرت ہوئی تھی۔ ہمیں بھی تو آج پتہ چل رہا ہے، وہ خفگی سے بولی، پھر خیال آنے پر بولی، اور تمہیں کہاں مل گئی وہ؟ کیا نام ہے؟ خیر جو بھی ہو۔ انہوں نے ملیحہ کا نام یاد کرنا چاہا، پھر کسی یاد لانے سے پہلے ہی ارادہ بدل دیا۔ ان کا نام ملیحہ فاروقی ہے۔ وجدان کو ان کا انداز اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے ملیحہ کا نام بتا کر کہا، اور میں ان سے لائبریری میں ملا تھا۔ اور یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ مصطفیٰ عظیم نے بیٹے کو دیکھ کر پوچھا۔ 3 مہینے ہونے والے ہیں۔ عائشہ بیگم کو ایک دم سے دھیان آیا۔ اچھا، تو اتنے مہینے سے تم جو سارے کام دھندے چھوڑ کر نہ جانے کہاں پھرتے رہتے ہو، اس کی وجہ یہ لڑکی ہے؟ جی، اس کا لہجہ بھی متوازن تھا۔ بہرحال تمہاری شادی شیلا سے ہی ہوگی، انہوں نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، مگر میں ملیحہ سے شادی کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ عائشہ بیگم نے سنا تو بھڑک گئیں۔ ہاں، اب یہی سننا باقی رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، خود ہی سارے فیصلے کرو، ہمیں تمہارے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق ہی کیا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے امی۔ میں ان کی ناراضگی پر پریشان سا ہو گیا، پھر ان کے برابر بیٹھ کر اپنا بازو ان کے گرد لپیٹتے ہوئے سمجھانے کے انداز میں بولا، آپ ان سے ملیں گی تو وہ آپ کو بہت اچھی لگیں گی۔ میں شیلا سے کئی بار مل چکی ہوں اور وہ مجھے پسند ہے۔ اب آپ ضد کر رہی ہیں، وجدان نے تھک کر کہا۔ تو تم کیا کر رہے ہو؟ وہ بولی۔ محبت۔ اس نے ایک لفظ کہہ کر بات پوری کر دی اور اٹھ کر چلا گیا۔ سنا آپ نے مصطفیٰ عظیم، آپ کا بیٹا کیا کہہ گیا ہے؟ اپنے شوہر کو چپ دیکھ کر وہ بولی۔ وہ کچھ سوچ رہے تھے، ان کی طرف چونک کر دیکھا اور توقف کے بعد بولے، مجھے لگتا ہے عائشہ تمہارے بیٹے کی بات مان لینی چاہیے۔ ایسے کیسے مان لوں؟ وہ بت کی کیا حرج ہے؟ وہ ان کے بدکنے پر بولے، اس گھر میں شیلا بہو بن کر آئے یا ملیحہ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن وجدان کو فرق پڑے گا، آخر زندگی تو اس سے گزارنی ہے۔ اور انیکا، کیسے بھی فرق نہیں پڑے گا، اس کی چھوٹی بہن دیورانی بن کے اس گھر میں آنے والی تھی، اب کوئی اور آئے گی تو کیسے برا نہیں لگے گا؟ میرے کہنے پر وہ اپنے ماں باپ سے بھی بات کر چکی ہے۔ اب تک چپ مزمل ان کی بات پر پریشان ہو کر بولا، امی آپ کو بات اس حد تک بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ چلے انیکا تو میری بیوی ہے، لیکن اس کی فیملی کے سامنے مجھے کس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کسی چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، میں نے کہہ دیا شیلا ہی اس گھر میں آئے گی۔ تم نے تو کہہ دیا، لیکن جو ابھی وجدان کہہ کر گیا ہے اس کا کیا؟ بہو کیا سوچے گی، اس کی پرواہ ہے؟ بیٹے کا خیال نہیں؟ وہ واضح ملامت کر رہے تھے۔ عائشہ اس الزام پر اچھل پڑی۔ خیال کیوں نہیں ہے؟ ماں ہوں اس کی، بہت سوچ سمجھ کر شیلا کا انتخاب کیا تھا کہ وجدان اس کے مزاج میں سنجیدگی ہے، اور شیلا بھی کم گو اور دھیمے مزاج کی لڑکی ہے، پھر پڑھی لکھی اور خوبصورت بھی ہے، آپ خود جانتے ہیں، بتائیں ذرا ہے کوئی کمی اس میں؟ کمی بے شک کوئی نہیں، پر اس کا کیا حل کہ وجدان کو ملیحہ پسند ہے؟ بس مصطفیٰ صاحب آپ مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہ کریں، سمجھانا ہے تو بیٹے کو سمجھائیں کہ ماں کی بات مان لے، دشمن نہیں ہو اس کی۔ وہ ناراضگی سے کہہ کر اٹھی اور چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد مصطفیٰ عظیم مزمل کو مخاطب کر کے بولے، ایسا لگتا ہے مزمل وجدان واقعی اس لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے۔ میرے خیال سے تو ہے، ورنہ اس کے بارے میں بات کیوں کرتا، اور مجھ سے زیادہ تو وہ آپ سے قریب ہے۔ آپ بتائیں وہ اس لڑکی میں کس حد تک انوالو ہوگا؟ وجدان جیسے شخص کے لیے حد کا لفظ استعمال کرنا ہی بیکار ہے۔ اپنی رائے دے کر مزمل مصطفیٰ نے ان کی رائے مانگی تو وہ الجھے سے انداز میں بولے تھے، پھر امی کو کیسے منائیں گے؟ مزمل نے فکر مندی سے کہا تو مصطفیٰ صاحب کہنے لگے، مان جائے گی، ویسے اس کا رد عمل فطری ہے، اور دھچکا تو مجھے بھی لگا تھا، لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ وجدان ملیحہ میں ڈیپلی انوالو ہے، تو خود کو سمجھا لیا کہ زندگی تو اس کی ہے، اگر ملیحہ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے تو ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ پھر مزمل کی طرف دیکھ کر بولے، میری بیوی کو چھوڑو، یہ بتاؤ اپنی بیوی کو کیسے ہینڈل کرو گے؟ مجھے نہیں لگتا انیکا اس بارے میں مجھ سے کوئی بحث کرے گی، اس نے خود سنا ہے کہ وجدان کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے، بلکہ میرا خیال ہے اب وہ خود بھی وجدان کی شادی شیلا سے نہیں ہونے دے گی۔ مصطفیٰ عظیم اس کی بات پر سر ہلانے لگے، پھر مزمل اپنے کمرے میں اٹھ کر چلا گیا اور مصطفیٰ عظیم وجدان کے کمرے میں آ گئے۔ تکیہ اونچا کر کے بیڈ پر نیم دراز یکٹک سامنے دیوار کو دیکھتا ہوا وہ اتنی گہری سوچ میں تھا کہ ان کے آنے کو محسوس بھی نہیں کیا۔ مصطفیٰ عظیم اسے دیکھ کر مسکرائے اور چھیڑنے کے انداز میں کہا، غم منایا جا رہا ہے؟ وجدان نے ذرا چونک کر انہیں دیکھا اور سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر گہری نظروں سے وجدان کا چہرہ دیکھنے لگے۔ بہت پیار کرتے ہو؟ وجدان سر کو جھکا کر یوں ہی مسکرانے لگا تو اس کے کندھوں پر بازو پھیلا کر بے تکلفی سے بولے، کم آن سن، ہم دونوں ہمیشہ سے اچھے دوست ہیں۔ انہوں نے اس کی تائید مانگی تو اس بات میں سر ہلا کر وہ دھیرے سے بولا، بہت سے بھی زیادہ۔ اسے پھر چپ ہوتا دیکھ کر وہ کہنے لگے، میری ہونے والی بہو کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے؟ وجدان سمجھ رہا تھا کہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے اس کا موڈ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے ٹالنے والے انداز میں کہا، کیا بتاؤں؟ وہ سوچتے ہوئے بولے، جو بھی تم جانتے ہو۔ اچھا چلو یہ بتاؤ دکھنے میں کیسی ہے؟ وہ ذرا سا مسکرا کر بولا، اچھی ہیں، بس
مصطفیٰ عظیم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہی سوال اگر میں تمہاری عمر کے کسی دوسرے لڑکے سے کرتا تو وہ کہتا ستارہ سی آنکھیں ہیں، پنکھڑیوں جیسے ہونٹ ہیں، گھٹاؤں جیسی زلفیں ہیں، ایسا حسن میں نے کہیں اور نہیں دیکھا ہوگا وغیرہ وغیرہ، اور تم بس اچھی ہیں۔ ویدان ان کے اسٹائل پر ہنسنے لگا۔ وہ چپ ہوئے تو ان کو دیکھ کر کہنے لگا ستارہ سی آنکھیں، اس نے کہا اور ملیحہ کی آنکھوں کو یاد کرنے لگا۔ پتہ نہیں ان کی آنکھیں ستارہ سی ہیں یا نہیں، پر جس طرف اٹھ جاتی ہیں وہاں روشنی ہو جاتی ہے۔ ہونٹوں پر بھی کبھی دھیان نہیں دیا، لیکن ان کی مسکراہٹ سچ میں بہت پیاری ہے، اور زلفیں شاید گھٹاؤں جیسی ہی ہوں، کبھی نوٹ نہیں کیا۔ ہاں مگر جب ان کے بال ہوا سے لہراتے ہیں تو لگتا ہے گھٹا برس رہی ہے۔ میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا حسن آس پاس کی ہر چیز کو حسین بنا دے۔ پھر وہ اچانک ہی بولتے بولتے چپ ہو گئے۔ مصطفیٰ عظیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا امی بہت ناراض ہے نا؟ یہ مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں، پہلے ناراض ہو جاتی ہیں پھر مان بھی جاتی ہیں، تمہاری ماں بھی مان جائے گی، فکر مت کرو۔ اس کے بال بکھیرتے ہوئے انہوں نے ایسے کہا جیسے وجدان چھوٹا بچہ ہو، پھر گلے لگا کر اس کی پیٹھ تھپکی۔ آرام سے سو جاؤ، میں عائشہ کو سمجھا لوں گا، تم ٹینشن مت لینا۔ خود سے الگ کر کے انہوں نے وجدان کا ماتھا چوما، پھر جب تک وہ کمبل لے کر لیٹ نہیں گیا وہ وہیں کھڑے رہے۔ اس کے بعد لائٹ آف کر کے چلے گئے، مگر وجدان کوشش کے باوجود آنکھیں بند نہیں کر پایا، حالانکہ مصطفیٰ عظیم سے بات کر کے وہ ہلکا سا ہو گیا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ ہر قیمت پر عائشہ مصطفیٰ کو منا لیں گے۔ انہیں وجدان سے ایسی ہی محبت تھی، مگر کوئی چیز پھر بھی اسے بے چین کر رہی تھی۔ شاید وہ نمکین پانی تھا جو ملیحہ کی آنکھوں سے بہہ کر گالوں سے پھسلتا گود میں رکھے اس کے ہاتھوں پر بے آواز گر رہا تھا۔ وجدان اٹھ بیٹھا اور اندھیرے میں اپنے 7 ہاتھ پھیلا کر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی پشت کو چھوا۔ اسے لگ رہا تھا کسی نے گرم سیال اس کے ہاتھوں پر انڈیل دیا ہو، مگر بابا جان کا تو جسم ہی ایندھن بن گیا تھا۔ وہ بھلا کب ملیحہ کو اس گستاخی کی اجازت دے سکتے تھے؟ اس کے سامنے پھر بھی ضبط کرتے رہے تھے، مگر اب غیظ و غضب ان کے ہر انداز سے جھلک رہا تھا۔ تیز تیز راکنگ چیئر کو آگے پیچھے جھلاتے وہ مستقل اپنے ابال کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، پر اس کوشش کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر بیڈ تک آئے اور اپنے سب سے قریبی دوست ملک ناصر کو فون کرنے لگے۔ ہیلو ہیلو کی آواز سنتے ہی بابا جان نے کہا ملک میں آ رہا ہوں، اور ان کی بات سننے سے پہلے فون رکھ دیا۔ ملیحہ کے بارے میں آج تک جو بھی جانا، جو بھی سمجھا، جو بھی سوچا سب غلط۔ ایک ہی پل میں میری بیٹی میرے لیے اجنبی ہو گئی۔ میں سمجھتا تھا ملیحہ میرے مزاج کی آشنا ہے، وہ کبھی میری رضا کو فراموش نہیں کرے گی۔ میری راہ پر چلنا تو کیا، اس کے پیر میرے نقش قدم سے ہٹ کر کہیں نہیں پڑ سکتے، مجھ سے اختلاف وہ کبھی نہیں کر سکتی، اور اس نے ہمیشہ ایسا ہی کیا۔ اس نے خود کو میرے ہاتھ میں دے رکھا تھا، میں جو چاہتا اس کے فیصلے کرتا، اور ملیحہ بھی ان فیصلوں کو مانتی بلا چوں چرا کیے۔ میرے ہر لفظ کو اس نے حکم کا درجہ دیا، نہیں کا لفظ اس کی زبان سے میں نے کبھی نہیں سنا۔ بچے ضد کرتے ہیں مگر اس نے تو کبھی فرمائش بھی نہیں کی۔ میں نے جو بھی دے دیا اس نے قبول کر لیا، کبھی پسند ناپسند کا راگ نہیں لاپا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میری بیٹی میری پسند کے سانچے میں ڈھلی ہے۔ ملک ناصر کے سامنے ان کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے اپنی بھڑاس نکالتے ہوئے وہ ذرا دیر کو تھمے، پھر دکھ سے بولے مگر آج پتہ چلا، میرا یقین جھوٹا تھا۔ میری اجازت کے بغیر اس نے اپنے لیے ایک ایسی راہ کو پسند کیا جو مجھے پسند نہیں۔ آج اس نے اختلاف کی جرات کی ہے، اور ایک فیصلہ بھی جسے وہ چاہتی ہے کہ میں مان لوں اور جھک جاؤں اس کے سامنے۔ وہ آتشی لہجے میں پھٹ پڑے، پھر اچانک ان کا لہجہ سست ہو گیا۔ مجھے لگتا تھا ملیحہ سے زیادہ سعادت مند اور فرمانبردار بیٹی دنیا میں دوسری نہیں ہوگی، اور مجھ جیسا تو خوش قسمت باپ بھی اور نہیں ہوگا، مگر مجھ سے زیادہ بدقسمت باپ اور کون ہوگا جو 20 سال بعد جانے کہ 20 سال تک جو وہ اپنی بیٹی کو سمجھتا آیا وہ نہیں ہے۔ کیا تم اس باپ کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہو جو اپنی ہی بیٹی کو روند آیا ہو؟ میری بیٹی سعادت مند نہیں ہے، اور کون جانے فرمانبردار بھی ہوگی یا نہیں۔ وہ چپ ہوئے تو ملک ناصر سمجھانے کے انداز میں بولے میں اب بھی یہی کہوں گا اظہر کہ تم بہت خوش قسمت ہو جو تمہیں ملیحہ جیسی بیٹی ملی ہے، جسے دیکھ کر ہمیشہ میرے دل میں یہ حسرت جاگتی ہے کہ کاش وہ میرے گھر پیدا ہوئی ہوتی۔ وہ غلط نہیں ہو سکتی مگر غلطی کر سکتی ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے اس سے غلطی ہوئی ہے تو سمجھا کر صحیح راستے پہ لے آؤ، لیکن ایک چیز مجھے بھی کھٹک رہی ہے۔ انہوں نے بابا جان کو دیکھا اور کہا نور الہدیٰ کو محبت کرنے کی اجازت دیتے ہو تو ملیحہ کو یہ اجازت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں ملیحہ کے لیے نور الہدیٰ کا انتخاب کر چکا ہوں۔ اسے محبت کرنے کی اجازت ہے، مگر نور الہدیٰ سے محبت کرنے کی، اور کسی سے نہیں۔ نور الہدیٰ کی کیا بات کرتے ہو؟ اس نے سے محبت کی جسے میں نے اس کے لیے پسند کیا۔ اس کی محبت میرے فیصلے پر تصدیق کی مہر ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا
تو میں کبھی بھی اس کی محبت کی پرواہ نہ کرتا۔ ماں باپ کی تابعداری اولاد پر فرض ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ اولاد ہونے کا فرض صرف نورالہدیٰ نے نبھایا ہے۔ ان کا انداز ملیحہ سے لا تعلقی والا تھا۔ ملک ناصر نے تعصب بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ بیٹی سے اس قدر بھی بدگمان نہ ہو جاؤ مظہر کہ ظلم ہو جائے، یہی سوچ کر ملیحہ نے پہلی بار تم سے کچھ مانگا ہے۔ ایک بار وجدان سے مل تو لو، پھر جو چاہے فیصلہ کر لینا۔ فیصلہ تو بہت پہلے ہو چکا ہے ملک، وہ مستحکم آواز میں بولے۔ ملیحہ کی شادی نورالہدیٰ سے ہی ہوگی۔ میں نے اب تک سوچا بھی نہیں تھا کہ کب، مگر اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اسی جمعے کو ملیحہ اور نورالہدیٰ کا نکاح پڑھا دیا جائے گا۔ اور وہ لڑکا، دعا کرنا ملک، وہ لڑکا کبھی میرے سامنے نہ آئے، ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اصل قصوروار تو وہی ہے جو میری معصوم سی بچی کی سادگی کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اسے ورگلا کر اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہے۔ ورنہ ملیحہ نے کبھی نوکروں تک سے ایک کے بعد دوسری بات نہیں کی، اور آج وہ مجھ سے بحث کر رہی تھی۔ ملیحہ ناسمجھ ہے، لوگوں کو پرکھ نہیں سکتی، اور وہ ملیحہ کی اس کمزوری کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتا ہے، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ خوب جانتا ہوں ان راہ چلتے لڑکوں کو اور ان سو کال محبتوں کو، جو لڑکیاں ان کے لیے کھلونا ہوتی ہیں، لیکن اظہر فاروقی کی بیٹی کھلونا نہیں ہے۔ جن ہاتھوں نے اس سے کھیلنے کی جرت کی وہ جسم سے الگ ہو جائیں گے۔ ملک ناصر نے سانس بھر کر بابا جان کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ جب سب کچھ طے کر چکے ہو تو یہ غصہ کس لیے ہے؟ ان کی بات سن کر بابا جان کے چہرے کے عضلات ڈھیلے پڑ گئے۔ سر کو ذرا سا جھکا کر کنپٹی مسلتے ہوئے انہوں نے سست لہجے میں کہا، مجھے ملیحہ پر اتنا غصہ نہیں آ رہا جتنا اپنے آپ پر، جس بیٹی سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، آج کتنی سفاکی سے اسے کہہ دیا کہ مر جاؤ گی تو دفنا دوں گا۔ اتنی بڑی بات پتہ نہیں کیسے میرے منہ سے نکل گئی۔ ملیحہ بھی حیران رہ گئی ہوگی، بھلا کب اس نے میرے سخت لہجے کو سنا ہے؟ کبھی اس نے نوبت بھی تو نہیں آنے دی۔ پتہ ہے وہ رو رہی تھی۔ وہ لب بھینچ کر چپ ہوئے، پھر کہنے لگے، بس ایک بار میں نے ملیحہ کو روتے دیکھا تھا، جس دن فریال کا انتقال ہوا تھا۔ وہ ماں کی لاش سے لپٹ کر اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ میرا دل بہت چاہا اس کے پاس جاؤں، آنسو پونچھ کر اسے گلے سے لگا کر کہوں، میری ماں مری ہے مگر باپ تو زندہ ہے، اس طرح رو کر باپ کو تکلیف نہ دو، مگر کیسے اسے رونا سے منع کرتا۔ اس کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا تو کمرے میں بند ہو گیا تاکہ اس کی روتی آنکھیں نظر نہ آئیں۔ اس کے بین کرتی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچے، اور اس وقت تک کمرے میں رہا جب تک وہ روتے روتے تھک کر سو نہیں گئی۔ وہ رکے، پھر دکھ سے بولے، اور آج میں نے خود اسے رلایا ہے۔ آج بھی میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس کے پاس جاؤں، اسے چپ کرواؤں، مگر آج بھی مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے آنسو دیکھ سکوں۔ ملک ناصر کو ان کے الفاظ اور ان کے بکھرے بکھرے انداز پر کوئی حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ فریال کے بعد ملک ناصر ہی وہ دوسرے شخص تھے جو اس راز سے واقف تھے کہ باہر سے سخت نظر آنے والا اظہر فاروقی اندر سے بہت نرم تھے، اور انہیں بھی اپنی نرمی کا احساس نہیں تھا۔ قصر فاروقی پہنچ کر بھی بابا جان ایک پل کے لیے چین سے نہیں بیٹھ سکے، مگر اس کے باوجود وہ اپنے فیصلے پر قائم تھے۔ باقی رات انہیں اپنے فیصلے کو مضبوط کرنے میں لگی۔ فجر کی نماز پڑھ کر وہ کمرے سے باہر آئے اور دھیرے دھیرے ملیحہ کے کمرے کو جاتی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ دروازہ کھول کر انہوں نے نماز پڑھتی ملیحہ کی پشت کو دیکھا۔ وہ وہیں رک کر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ ملیحہ نے سلام پھیرا اور وہ کہنے لگے، آج سے 3 دن بعد یعنی جمعے کے روز تمہارا نورالہدیٰ کے ساتھ نکاح ہے۔ تمہیں جو بھی تیاری کرنی ہو آج اور کل میں مکمل کر لینا۔ بڑا فنکشن نہیں ہے، بس تمہارے ننیال والے اور میرے کچھ دوست ہوں گے، شاید کچھ مہمان نورالہدیٰ کے بھی ہوں۔ تم جن کو بلانا چاہو ان کے ناموں کی فہرست بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ۔ اپنی بات کہہ کر انہوں نے ملیحہ کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، پر وہ آدھا چہرہ ہی دیکھ پائے، مگر وہ آدھا چہرہ پوری رات کی کہانی سنا رہا تھا۔ بابا جان کے اندر کشمکش چھڑ گئی تھی، مگر وہ اب بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھے، لیکن انہیں احساس تھا کہ وہ کمزور پڑتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے جب نورالہدیٰ سے بات کر کے اسٹڈی میں آئے تو خود اپنے فرار کی راہیں روکنے کے لیے عزیزوں رشتہ داروں کو فون کر کے ملیحہ اور نورالہدیٰ کی شادی کی اطلاع دے کر شام میں منگنی کے لیے دعوت دے ڈالی۔ افتخار حسن اس اطلاع پر حیرت سے مبارکباد دیتے ہوئے بولے، مبارک ہو بھائی صاحب، ویسے یہ خبر غیر متوقع تو نہیں ہے لیکن کافی اچانک ہے۔ آپ کو بھی مبارک ہو، اور شام میں سب گھر والوں کو لے کر آ جائیے گا، منگنی کی چھوٹی سی تقریب ہے۔ بابا جان نے دانستہ اس کی اگلی بات انسنی کر دی تھی۔ ضرور، افتخار حسن نے کہا، ابھی کچھ دیر پہلے ملیحہ کا فون آیا تھا، لیکن اس نے نہ شادی کے بارے میں بتایا نہ منگنی کے بارے میں۔ بابا جان چونکے، ملیحہ کا فون آیا تھا؟ ہاں، سمیرہ سے بات ہوئی تھی، اس نے سمیرہ کو فوراً بلوایا تھا، مگر شادی کے بارے میں یقیناً نہیں بتایا، ورنہ سمیرہ ضرور ذکر کرتی۔ ابھی تک آپ کی طرف پہنچی نہیں؟ آخر میں انہوں نے پوچھا۔ راستے میں ہوگی۔ اچھا افتخار، میں فون رکھتا ہوں، باقی سب کو بھی اطلاع دینی ہے۔ جی بھائی صاحب، اللہ حافظ۔ فون رکھ کر بابا جان سوچنے لگے کہ ملیحہ نے سمیرہ کو کیوں بلوایا ہوگا۔ پھر جب سمیرہ ان کے پاس آئی اور ان سے ملیحہ کو ساتھ شاپنگ پر لے جانے کی اجازت مانگی تو
تو وہ فوراً ہی سمجھ گئے کہ ملیحہ نے سمیرہ کو کیوں بلوایا تھا۔ انہوں نے سمیرہ کو اجازت دے دی اور سمیرہ کے جاتے ہی انہوں نے ریسیور اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، دوسری طرف سے ملک ناصر نے فون اٹھا کر کہا، ملک تم ابھی آ سکتے ہو؟ ان کی آواز سن کر بابا جان نے کہا، ہاں لیکن کیا بات ہے؟ فون پر نہیں بتا سکتا، تم آ جاؤ پھر بات ہوگی۔ اتنا کہہ کر انہوں نے ریسیور رکھ دیا۔ بہادر ان کی چائے لے کر آیا تو وہ ہنوز سوچ میں ڈوبے تھے۔ وہ کپ رکھ کر پلٹنے لگے تو بابا جان نے اسے روک کر کہا، بہادر ڈرائیور آ جائے تو اسے میرے پاس بھیجنا۔ جی کرنل صاحب، وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ ملک ناصر چند منٹوں کے بعد قصر فاروقی میں تھے۔ انہوں نے لاؤنج میں سے گزرتے بہادر سے اظہر فاروقی کا پوچھا اور اسٹڈی میں آ گئے۔ بابا جان کے مقابل میز کے دوسری طرف رکھی کرسی پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے پوچھا، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ ملیحہ وجدان سے ملنے گئی ہے، وہ پرسکون لہجے میں بولے تھے۔ ملک ناصر کچھ دیر خاموش رہے پھر پوچھا، تمہیں بتا کر گئی ہے؟ نہیں، بس میرا اندازہ ہے، غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے، مگر اس کا کوئی چانس نہیں۔ ابھی وہ بول ہی رہے تھے کہ ڈرائیور آ گیا۔ ملیحہ کو لے کر آئے ہو؟ نہیں کرنل صاحب، بی بی لائبریری کے پاس اتر گئی تھیں اور کہا تھا کہ سمیرہ بی بی کو ان کے گھر چھوڑ کر واپس آ جاؤں۔ بابا جان کہہ کر خاموش ہو گئے۔ ملک ناصر نے ڈرائیور سے کہا، تم جاؤ۔ وہ چلا گیا تو بابا جان نے ہلکی آواز میں کہا، میری بیٹی نافرمان بھی ہو گئی ہے لیکن میں اسے خود سے بغاوت نہیں کرنے دوں گا۔ تو کیا کرو گے؟ ملک ناصر سرسراتے ہوئے لہجے میں بولے، وجدان کو قبول کر لوں گا۔ ملک ناصر کے لیے یہ جملہ اس قدر غیر متوقع تھا کہ وہ حیرت سے بول بھی نہ سکے اور بابا جان رکے بغیر بول رہے تھے، ملیحہ میری جان ہے اور کوئی کتنی دیر اپنی جان پر عذاب برداشت کر سکتا ہے؟ اسے تکلیف پہنچا کر ایک رات کاٹنا مشکل ہو گیا تھا۔ ساری عمر اس احساس کے ساتھ کیسے گزار پاؤں گا کہ وہ میری وجہ سے دکھ میں ہے۔ کل وہ بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی وہ وجدان سے مل لوں۔ اگر آج وہ وجدان سے ملی تو اسے میرے پاس ضرور لائے گی، اور وہ لڑکا اگر ملیحہ سے اتنی محبت کرتا ہے تو اس کا ہاتھ مانگنے میرے پاس آ جائے تو میں بہت خوشی ملیحہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ اور نور الہدیٰ؟ ملک ناصر نے مبہم سا سوال کیا۔ وہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ملیحہ کی مرضی کے بغیر اس سے شادی نہیں کرے گا، اور اگر اسے پتہ چل گیا کہ ملیحہ وجدان سے شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ سب سے پہلے وہی ان دونوں کی وکالت کرے گا۔ اسے واقعی ملیحہ کا بہت خیال ہے، بلکہ وہ بدمعاش تو ملیحہ کی خاطر مجھ سے جھوٹ بولنے سے بھی نہیں چوکتا۔ کچھ یاد کر کے وہ مسکرانے لگے۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بھاری بوجھ ان کے سر سے سرک گیا ہو۔ وجدان کی صبح بھاری سر کے ساتھ ہوئی تھی۔ رات نیند بھی بہت دیر سے آئی تھی، اس لیے آنکھ بھی دیر سے کھلی۔ روز وہ 8 بجے لائبریری کے گیٹ پر ہوتا تھا، آج گھڑی میں 9 بجتے دیکھ کر وہ اچھل کر بستر سے اترا اور چکراتے سر کی پرواہ کیے بغیر 15 منٹ میں تیار ہو کر بائک کی چابی پکڑے وہ نیچے تھا۔ عائشہ ابھی بھی اس سے ناراض تھیں، پر اسے خالی پیٹ گھر سے باہر جاتا دیکھا تو بول پڑی، جہاں جانا ہے ناشتہ کر کے جاؤ۔ وجدان نے لاؤنج میں رک کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف دیکھا۔ امی مجھے دیر ہو رہی ہے۔ دیر آفس کے لیے نہیں ہو رہی جو ناشتے کے لیے 5 منٹ نہ رک سکو؟ سب جانتی ہوں اسی لڑکی کے پیچھے جا رہے ہو۔ ان سے تو کچھ بولنا فضول تھا۔ ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ کر آفس کے لیے تیار ناشتہ کرتے مصطفیٰ عظیم سے کہا، ابو بس آج کا دن ہے، کل سے میں واپس فرم جوائن کر لوں گا۔ آج کیا معجزہ ہونے والا ہے؟ عائشہ نے طنز کیا تو مصطفیٰ عظیم ٹوک کر بولے، بس کرو عائشہ۔ پھر وجدان کی طرف رخ کیا، بیٹے ناشتہ کر لو۔ سوری ابو، میں جلدی میں ہوں۔ پھر اللہ حافظ کہہ کر باہر نکل گیا۔ وہ تیزی سے بائک اڑائے جا رہا تھا، مگر اس کے خیال کی رو اس سے بھی تیز بہہ رہی تھی۔ کبھی اس کا دھیان ملیحہ کی طرف مڑ جاتا، کبھی اس کی امی کی طرف۔ ان کا رویہ وجدان کو پریشان کر رہا تھا۔ مین روڈ پر آگے جا کر ایک کٹ تھا جس سے سیدھے ہاتھ پر مڑ کر سامنے ہی لائبریری والی گلی تھی۔ وجدان کو اس کٹ سے مڑ جانا تھا، مگر اپنے خیالات میں الجھے اسے ذرا آگے جا کر دھیان آیا، بجائے اس کے کہ وہ اگلے کٹ سے مڑ جاتا، اسے مڑنے کے لیے بائک کا ہینڈل پوری طرح سے گھما دیا۔ رفتار کافی تیز تھی، بائک لہرائی اور سلپ ہو گئی۔ وجدان سڑک پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ پل بھر میں وہاں لوگوں کا مجمع لگ گیا، کوئی ایمبولینس بلوانے کی بات کر رہا تھا اور کوئی پولیس کو اطلاع کرنے پر زور دے رہا تھا۔ پھر ایک بھلے مانس نے ایک ساتھ دونوں کام کیے۔ اس ہجوم سے کوئی بھی وجدان کے قریب جانے کو تیار نہیں تھا۔ بس ایک شخص نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس کی نبض چیک کی اور زندہ ہے کی خوشخبری سنا کر پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں کی نظریں اس کے بے ہوش چہرے پر تھیں۔ یہاں سے ہٹتی تو بائک پر ٹھہر جاتی جس کا اگلا وہیل مڑ چکا تھا، مگر اسی ہجوم میں شامل ایک فقیر کی نظریں بائک سے آگے فٹ پاتھ کے پاس پڑے اس چھوٹے سے بیگ پر تھیں جس میں وجدان کے شناختی کارڈ اور لائسنس کے علاوہ کچھ رقم بھی موجود تھی، اور جو کچھ دیر پہلے وجدان کی کمر سے بندھا تھا مگر گرنے کے دوران بکل ٹوٹ جانے کی وجہ سے کھل کر الگ جا پڑا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا فٹ پاتھ تک آیا، پھر نظریں بچا کر وہ بیگ اٹھا کر اپنے کپڑوں میں چھپا لیا۔ کوئی اندھے فقیر کی مدد کرتا جائے بابا کی صدا لگاتا لاٹھی ٹیکتا ہوا اپنی راہ ہو لیا۔
کچھ دیر میں ہی پولیس موبائل کے ساتھ ایمبولینس آ گئی۔ جو تھوڑا بہت ٹریفک چل رہا تھا وہ بھی رک گیا۔ ملیحہ کی کار بھی اسی ٹریفک جام میں پھنس گئی تھی۔ آخر اس نے پیدل چلنے کا فیصلہ کیا اور کار سے اتر گئی۔ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اس نے ایک نظر جائے وہ حادثہ پر ڈالی جہاں وجدان کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولینس میں چڑھایا جا رہا تھا، مگر ہجوم کی وجہ سے ملیحہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ ایمبولینس کو بھیج کر پولیس نے وہاں موجود کچھ لوگوں کے بیان ریکارڈ کیے، پھر وقوع کا جائزہ لے کر بائک موبائل میں ڈال کر چلے گئے۔ ٹریفک بحال ہو گیا۔ لائبریری کی سیڑھیوں پر بیٹھی لمحہ لمحہ گنتی ملیحہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر بے ہوش وجدان کے دماغ کا ایکس رے لیا جا رہا تھا۔ سمیرہ نے ہال میں قدم رکھا تو سب گھر والوں کو وہاں جمع دیکھا۔ افتخار حسن اور منیر حسن بھی ابھی تک گھر میں موجود تھے۔ آپ تو آفس گئے تھے، وہ آفاق کو دیکھ کر حیرت سے بولی، جو اسے قصر فاروقی ڈراپ کر کے واپس چلا گیا تھا۔ ہاں، مگر امی نے فون کر کے ملیحہ کی شادی اور شام میں انگیجمنٹ کا بتایا تو رہ نہیں سکا اور اصل صورتحال جاننے کے لیے چلا آیا۔ پر تمہاری تو ملیحہ سے بات ہو چکی تھی تو تم نے بتایا کیوں نہیں؟ چچی سمیرہ سے بولی۔ ملیحہ نے فون پر ہی بتایا۔ کہاں تھا چچی جان، وہ تو جا کر پتہ چلا۔ لیکن واپس کیوں آ گئی؟ دوپہر کے بعد ہم بھی وہاں جانے والے ہیں، تم وہیں ملیحہ کے پاس رہ جاتی، ایسے وقت میں وہ اکیلی ہے۔ اب اس کی امی نے کہا تو سمیرہ بولی، وہ گھر پر نہیں ہے، شاپنگ کے لیے گئی ہے۔ آج اور کل کا دن ہی تو ہے، پرسوں تو مہندی ہے۔ کہا تو اس نے مجھے بھی تھا پر پوچھ کر نہیں گئی تھی۔ یوں بھی اتنی صبح شاپنگ کے خیال سے ہی مجھے چکر آ گئے تھے۔ پوچھنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں، فون پہ بتا دیتی کافی ہوتا، منیر حسن نے کہا۔ لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا پھوپھا جان نے ملیحہ کی شادی اتنی جلد بازی میں کیوں طے کی؟ سمد نے وہ سوال پوچھا تھا جو آفاق کو پریشان کر رہا تھا اور جس کا جواب سوچ کر سمیرہ ایک بار پھر پریشان ہو اٹھی۔ ہمارے لیے یہ اطلاع اچانک ہے، مگر بھائی صاحب نے تو پہلے سے ہی طے کر رکھا ہوگا، پھر جب وقت قریب آیا تو اعلان کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں یقین تھا انہیں کہ ملیحہ نے اپنے بابا جان سے بات کر لی ہوگی اور اب یہ شادی اس کا ری ایکشن ہے، مگر اس نے خود کو بولنے سے باز ہی رکھا۔ سمد نے البتہ اختلاف کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو ملیحہ ضرور اس بات کا ذکر کرتی کہ اندرون خانہ اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ سمیرہ کی امی بولی، جب بھائی صاحب نے ہی منہ سے بھاپ نہیں نکالی تو ملیحہ خود سے کیا کہتی؟ میرا تو خیر ہے نور الہدیٰ کے پاکستان واپس آتے ہی سارا معاملہ فٹ ہو گیا تھا۔ پھر تم نے دیکھا نہیں تھا جب نور الہدیٰ ملیحہ کو لینے آیا تھا کیسے بھٹک بھٹک کر اس کا دھیان ملیحہ کی طرف جا رہا تھا۔ اب تایا زاد چچا زاد بہن بھائی تو ہمارے گھر میں بھی ساتھ ہی رہتے آئے ہیں، پر ایسی یگانگت تو کبھی نہیں دیکھی۔ ہاں، رشتہ اگر منگیتر کا ہوتا تو ایسا ہوا کرتا ہے۔ ان کے تجزیے سے کسی کو بھی اختلاف نہیں تھا، اس لیے سب ہاں میں سر ہلانے لگے۔ آفاق لا تعلق سا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ وجدان کو فون کر کے ساری صورتحال کے بارے میں بتائے، پر گھڑی میں 10 بجتے دیکھ کر اس نے ارادہ بدل دیا۔ اسے معلوم تھا کہ 10 بجے وجدان کو ملیحہ سے لائبریری میں ملنا تھا، اس لیے اس وقت اس کا گھر پر ملنا مشکل تھا۔ وہ آفس جانے کے ارادے سے کھڑا ہوا۔ میں آفس جا رہا ہوں، اس نے سوچا۔ سمیرہ سے باہر تک حسب معمول چھوڑنے آئے گی تو اس سے بات کر کے اندازہ لگائے گا کہ اسے ملیحہ نے اپنے اور وجدان کے بارے میں کچھ بتایا ہے یا نہیں، پر وہ اعصابی طور پر تھک چکی تھی۔ سمیرہ نے اسے بیٹھے بیٹھے ہی اللہ حافظ کہہ دیا۔ آفاق نے سوچا اسے باہر آنے کو کہے، پھر خیال آیا ملیحہ پورے سیاق و سباق کے ساتھ واقعہ وجدان کے گوش گزار کر ہی دے گی، جس کے بعد وجدان یقیناً اس سے کانٹیکٹ کرے گا، تو پھر سمیرہ سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ممکن ہے ملیحہ نے اسے نہ بتایا ہو اور آفاق کی باتوں سے وہ مشکوک ہو جائے۔ سمیرہ سے بات کرنے کا خیال ترک کر کے وہ آفس کے لیے نکل گیا، مگر آفس میں بھی وہ الجھا ہی رہا۔ ہر بار جب اس کے ڈیسک پر رکھا فون بجتا تو وہ اس سوچ کر فون اٹھاتا کہ شاید وجدان کا فون ہو۔ آخر 3 گھنٹے بعد اس نے وجدان کے گھر فون ملا دیا، جسے انیکا نے ریسیو کیا تھا۔ بھابھی السلام علیکم، آفاق بات کر رہا ہوں، وجدان گھر پر ہے؟ وعلیکم السلام، اور آج کل آپ کے دوست کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں، مطلب وہ گھر پر نہیں ہے، صحیح سمجھے؟ اچھا، آفاق نے اچھا کو لمبا کھینچا۔ بھابھی اگر وہ گھر آئے یا اس کا فون ہی آ جائے تو اس سے کہیے گا فوراً مجھ سے بات کرے، یوں سمجھے ایمرجنسی ہے۔ ٹھیک ہے، اسے بتا دوں گی، اللہ حافظ۔ فون رکھ کر وہ پلٹی تو عائشہ مصطفیٰ نے پوچھا کس کا فون تھا؟ آفاق کا، کہہ رہے تھے وجدان سے ضروری کام ہے، گھر آئے تو اسے کہیں مجھ سے بات کر لے۔ ایسا کیا ضروری کام پڑ گیا؟ وہ چمبے سے بولی۔ ہوگا کوئی کام، میں نے پوچھا نہیں، انیکا نے شانے اچکا دیے۔
وجدان کے ایکس رے کلیئر تھے، اسے کوئی گہری چوٹ نہیں آئی تھی، مگر اب تک وہ بے ہوش تھا۔ اس کے پاس سے ایسی کوئی چیز نہیں مل سکی جس سے اس کی شناخت ہو پاتی۔ جائے حادثہ سے بھی پولیس کو ایسی کوئی چیز دستیاب نہیں ہوئی۔ اب ایک ہی طریقہ تھا کہ بائک کے رجسٹریشن نمبر کے ذریعے اس کا اتا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی۔ یہ 18 دسمبر 1981 کا سرد دن تھا۔ آج کا کمپیوٹرائز دور نہیں تھا، اس وقت ریکارڈ ہاتھ سے تیار کیے جاتے تھے، اور اگر کہیں کوئی فائل نکالنی ہوتی تو گھنٹوں اسٹور روم میں فائلوں کے انبار کے ساتھ سر کھپانا پڑتا۔ وجدان کی شناخت بھی ایسا ہی سردرد ثابت ہونے والی تھی جس میں گھنٹوں لگ جاتے۔ آفاق سب کام چھوڑ کر بس وجدان کے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ آخر تھک کر اس نے خود وجدان سے ملنے کا فیصلہ کیا اور آفس سے اٹھ گیا۔ لائبریری کے گیٹ سے دور کار روک کر بیٹھا آفاق سوچ رہا تھا کہ اسے وجدان یہاں ملے گا یا نہیں۔ وہ ملیحہ سے 10 بجے ملنے والا تھا اور اب 5 بج رہے تھے۔ ضروری نہیں تھا کہ وہ دونوں اب تک لائبریری میں ہوتے، پھر اس کے ساتھ ملیحہ بھی ہوتی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے ملیحہ کو لائبریری سے نکل کر سڑک کراس کر کے جنرل اسٹور میں جاتے دیکھا۔ آفاق کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں۔ کچھ دیر بعد ملیحہ اسٹور سے نکل کر باہر آئی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ وجدان کہاں رہ گیا؟ آفاق ملیحہ کی پریشانی بھانپ چکا تھا۔ اس نے زیر لب کہا تھا۔ پھر وہ کار سے اتر کر اسی اسٹور میں آیا جہاں سے کچھ دیر پہلے ملیحہ نے فون کیا تھا اور اپنے پاپا کے آفس کا نمبر ملا دیا۔ پاپا، وجدان آفس میں ہے؟ کیا بات ہے؟ آج ہر کوئی اسے میرے آفس میں کیوں فون کر رہا ہے؟ ابھی 2 منٹ پہلے کسی لڑکی کا فون بھی آیا تھا، وجدان کا پوچھ رہی تھی۔ اب تم بھی اسی کا پوچھ رہے ہو؟ چکر کیا ہے؟ کوئی چکر نہیں ہے پاپا، اچھا میں فون رکھتا ہوں۔ پھر اللہ حافظ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ میرا شک ٹھیک نکلا، وجدان ملیحہ سے ملنے نہیں آیا، پر کیوں؟ آفاق پیشانی مسلتے ہوئے سوچنے لگا۔ پھر آرٹس کونسل میں اس کو تلاش کرنے کے بعد وہ ساجد کی طرف آ گیا۔ یار ساجد، وجدان کا کوئی پتہ ہے؟ وہ وہیں لائبریری میں ہوگا، ساجد نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ وہاں نہیں ہے، بلکہ کہیں بھی نہیں ہے، آفاق نے کہا، پھر پریشانی سے بولا۔ ساجد، اس کا ملنا خود اس کے لیے بہت ضروری ہے، کہیں بھی اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ سب ٹھیک تو ہے؟ اس کے انداز پر وہ پریشان ہو گیا۔ آفاق لب بھیج کر خاموش ہو گیا۔ ساجد اس کا دوست صحیح، پر وہ اس کے سامنے ملیحہ کا نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ ساجد بھی اس کی خاموشی سے سمجھ گیا کہ کوئی ایسی بات ہے جو آفاق اسے بتانا نہیں چاہتا، تو پھر اس نے کوئی سوال نہیں کیا اور اس کے ساتھ اٹھایا۔ خوش قسمتی سے اس نئے ماڈل کی بائک جسے خریدے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس کی فائل توقع سے کم وقت میں اسٹور روم سے برآمد ہو گئی۔ بائک کی رجسٹریشن مزمل مصطفیٰ کے نام پر تھی۔ فائل میں مزمل کی تصویر بھی موجود تھی۔ تصویر میں نظر آ رہا چہرہ زخمی کے چہرے سے تھوڑی مشابہت تو رکھتا تھا، مگر پھر بھی کافی الگ تھا۔ رجسٹریشن فائل سے زخمی کی شناخت تو نہیں ہو سکی، پر اس امید پر کہ مزمل مصطفیٰ اس نوجوان کی شناخت کر سکیں، ایس ایچ او نے کاغذات سے ملنے والے اس کے آفس کے نمبر پر اسے فون کیا اور حادثے کی اطلاع دے دی۔ مزمل ایک پل میں سمجھ گیا کہ زخمی نوجوان کون ہوگا۔ بائک کی رجسٹریشن تو مزمل کے نام پر تھی، مگر اس کا استعمال صرف وجدان ہی کیا کرتا تھا۔ فون پر بتائے گئے حلیوں کو پہچان کر بھی مزمل نے خود جا کر تصدیق کرنا ضروری سمجھا اور اپنے گھر والوں کو حادثے کی اطلاع کیے بغیر ہسپتال آ گیا، جس کا نام اے ایس ایچ او نے بتایا تھا۔ جنرل وارڈ کے بیڈ پر وجدان کو دیکھ کر مزمل سکتے میں رہ گیا۔ اس نے فوراً ڈاکٹر سے اس کی حالت کے بارے میں پوچھا۔ ہی از فائن۔ بائک سے گرنے کی وجہ سے دونوں گھٹنے چھل گئے ہیں اور بائیں پڈلی پر بھی کچھ چوٹیں آئی ہیں، مگر وہ سب معمولی ہیں۔ ہیلمٹ نہ ہونے کی وجہ سے سر پر چوٹ آئی ہے، مگر وہ زیادہ گہری نہیں، لیکن ان کی بے ہوشی اسی چوٹ کی وجہ سے ہے۔ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ وہ فکر مندی سے بولے۔ بالکل نہیں، ہوش میں آتے ہی ان کا ہلکا پھلکا چیک اپ ہوگا، اس کے بعد یہ گھر جا سکتے ہیں۔ اور اسے ہوش کب تک آئے گا؟ آپ کے بھائی کو 2-3 گھنٹے میں ہوش آ جائے گا۔ مگر میں نے آپ سے کہا نا، فکر کی کوئی بات نہیں۔ ہر طرف سے مطمئن ہو کر مزمل نے اسے روم میں شفٹ کرنے کا بندوبست کیا۔ اب اسے مصطفیٰ عظیم کو اطلاع کرنی تھی۔ اسے فون پر ایسی پریشان کن خبر دینا مناسب نہیں لگا تو ان کے آفس آ گیا۔ ابو، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئے۔ مزمل ہچکچایا، پھر سوچا بتانا تو پڑے گا۔ وجدان کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مزمل نے کوشش کی تھی کہ خبر سناتے وقت وہ ریلیکس رہیں، مگر مصطفیٰ عظیم پھر بھی پریشان ہو گئے۔ ابو پلیز پریشان مت ہوں، وہ ٹھیک ہے، آپ آرام سے بیٹھ جائیے۔ مزمل نے ان کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں بیٹھنے کو کہا۔ وہ اس کے ہاتھ ہٹا کر بولے، مجھے اس کے پاس لے چلو مزمل۔ لے جانے ہی آیا ہوں، مگر آپ بیٹھ تو جائیں۔ اس بار مزمل نے انہیں زبردستی بٹھا دیا۔ پھر پانی کا گلاس ان کے ہاتھ میں دے کر کہا، آپ خود کو ریلیکس کریں، وہ بالکل ٹھیک ہے، تب تک میں گھر پر اطلاع کرتا ہوں۔ وہ پانی کا گلاس پکڑے ٹکر ٹکر اسے دیکھتے رہے۔ مزمل نے پھر ان سے کچھ نہیں کہا اور گھر پر فون کرنے لگا۔ بیل جانے کی آواز سن کر وہ دعا کرنے لگا کہ فون انیکا ہی اٹھائے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ انیکا، مجھے تم سے خاص بات کرنی ہے، اس لیے پہلے تم آرام سے بیٹھ جاؤ۔
ایسی کیا بات ہے؟ انیکا جو فون سننے سے پہلے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی، مزمل کی آواز سن کر گھبراہٹ میں کھڑی ہو گئی۔ مزمل نے نرمی سے ٹوکا، دیکھو اگر تم اس طرح کرو گی تو میں بات کیسے کروں گا؟ انیکا کو لگا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس نے اپنے حواس قابو میں کر کے کہا، ہاں اب بتائیں کیا معاملہ ہے؟ وجدان کا معمولی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ایکسیڈنٹ؟ وہ خود پریشان ہونے لگی۔ ہاں مگر چھوٹا سا، وہ ہسپتال میں، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں، اسے صرف معمولی چوٹیں ہی آئی ہیں۔ میں ابو کو لے کر کچھ دیر بعد گھر آ جاؤں گا، تو امی کو حادثے کا بتا کر ذہنی طور پر تیار کر لو، ورنہ ہسپتال میں وجدان کو دیکھ کر وہ پریشان ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ جی، اس نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ عائشہ مصطفیٰ نے ایکسیڈنٹ کا نام سن کر ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے۔ انیکا کو انہیں سنبھالنے میں کافی وقت دقت ہوئی، پھر چادر انہیں پکڑا کر ان کے بیٹھنے کے لیے کرسی اندر لا کر پوش میں رکھی۔ اس کے بعد بیٹے کو تیار کر کے ان کی گود میں دیا اور بھاگ بھاگ کر گھر کے دروازے لاک کرنے لگی۔ تبھی بیل بجی تھی۔ انیکا نے بے ساختہ ہی دوڑ کر گیٹ کھول دیا۔ اس کا خیال تھا کہ گیٹ پر مزمل ہوگا، پر وہاں تو کوئی لڑکی تھی۔ اس لڑکی نے کاغذ پر لکھا ایڈریس اس کی طرف بڑھا کر تصدیق چاہی۔ تصدیق کرتے ہوئے انیکا نے پوچھا، ایڈریس تو یہی ہے، پر آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وجدان مصطفیٰ سے۔ انیکا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آج تک کوئی لڑکی وجدان کا پوچھنے نہیں آئی، پھر یہ کون تھی؟ انیکا نے غور سے اس خوش شکل لڑکی کو دیکھا جس نے کالی ساڑی پر میرون شال سلیقے سے اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ آپ کون ہیں اور وجدان سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ میرا نام ملیحہ فاروقی ہے۔ اور اتنا سن کر ہی انیکا کے اندر ابال اٹھنے لگا، تو یہ ہے ملیحہ فاروقی جس کی وجہ سے وجدان میری بہن کو ریجیکٹ کر رہا ہے ہی کیا اس میں؟ ہر لحاظ سے ایک عام سی لڑکی ہے۔ اس نے تنفر زدہ آنکھیں ملیحہ کے چہرے پر گاڑ دیں جہاں بدحواسی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ منت بھرے انداز میں کہہ رہی تھی، پلیز وجدان کو بلا دیجیے، میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے، وہ گھر پر نہیں ہے۔ انیکا نے کہہ کر گیٹ بند کرنا چاہا، پر ملیحہ نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا اور گیٹ پر ہاتھ رکھ کر روکتے ہوئے بولی، آپ کو معلوم ہے وہ کہاں گئے اور کب تک آئیں گے؟ نہیں جانے وہ کون سا جذبہ تھا کہ انیکا نے اسے بے خبر رکھنا چاہا، حالانکہ وہ دیکھ سکتی تھی کہ ملیحہ بہت پریشان ہے۔ شاید یہ ملیحہ کو وجدان سے نہ ملنے دینے کی لاشعوری کوشش تھی۔ ملیحہ نے اپنا نمبر اسی چٹ کے پیچھے لکھ کر انیکا کو دیا اور کہا، وجدان جیسے ہی گھر آئیں ان سے کہیں اس نمبر پر مجھ سے بات کر لیں۔ انیکا نے چٹ لے کر گیٹ بند کر دیا۔ بیل کی آواز سن کر عائشہ بھی پوتے کو اٹھائے گیٹ کی طرف بڑھی تھی، پر انیکا کو بات کرتے دیکھ کر سمجھ گئیں کہ مزمل نہیں آیا، اور وہیں رک کر انیکا کو دیکھنے لگیں۔ گیٹ بند کر کے وہ واپس مڑی تو انہوں نے پوچھا، کون تھا؟ کوئی لڑکی تھی، غلط پتے پر آ گئی تھی، تنفر سے کہہ کر اس نے کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھال دیے۔ وجدان ابھی تک بے ہوش تھا۔ عائشہ اس کے ماتھے سے بال سمیٹ کر سر پر بندھی پٹی کو ہلکے ہاتھ سے چھو کر فکرمندی سے بولی، اسے ہوش کیوں نہیں آیا؟ امی سر پر چوٹ لگی ہے، کچھ تو اثر ہوگا۔ ویسے میری ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے وجدان شوق کی وجہ سے بے ہوش ہے، سر پر چوٹ لگنے سے اکثر ایسا ہو جاتا ہے، اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، پھر ایکس رے بھی کلیئر ہیں۔ مزمل نے رسان سے انہیں سمجھایا۔ ساجد اور آفاق وجدان کو پورے شہر میں ڈھونڈنے کے بعد اس امید پر کہ شاید وہ گھر چلا گیا ہو اس کے گھر آ گئے۔ آفاق گاڑی میں بیٹھا رہا۔ ساجد اتر کر گیٹ تک آیا، بیل بجاتے ہی اس کی نظر گیٹ سے جھولتے تالے پر پڑی، آنکھوں میں تفکر لیے وہ گاڑی میں آ بیٹھا۔ آفاق نے اسے دیکھا، کیا ہوا؟ گیٹ پر تالا لگا ہوا ہے۔ آفاق چپ سا ہو گیا۔ پھر ساجد نے ہی پوچھا، اب کہاں چلنا ہے؟ آفاق نے کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھا اور پھر کہا، 7 بجنے والے ہیں، اب اور وقت نہیں بچا۔ اس کا لہجہ عجیب سا ہو گیا تھا۔ ساجد نے الجھ کر اسے دیکھا، لیکن کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ تمہیں کہاں ڈراپ کروں؟ آفس ہی ڈراپ کر دو، وہاں سے گاڑی لے کر گھر جاؤں گا، نہیں تو صبح پیدل آفس جانا پڑے گا۔ ساجد اپنی عادت کے مطابق لائٹ سے موڈ میں بولا تھا۔ اسے آفس چھوڑ کر آفاق نے کار اپنے گھر کی طرف موڑ دی۔ نور الہدیٰ کو آج پتہ چلا تھا کہ غم جانا کے ساتھ غم روزگار کا کمبینیشن کتنا برا لگتا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ملیحہ کے لیے کچھ سوچنے سے خود کو باز رکھا تھا، پر آج انہیں ملیحہ کے سوا کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ یوں بھی خوش پاش انسان تھے، پر آج ان کی خوشی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ محبت کو پا لینے کا نشہ بھی کیسا سحر انگیز ہوتا ہے، اور یہ سحر پوری طرح سے انہیں جکڑے ہوئے تھا۔ وہ سرے شام ہی گھر لوٹ آئے۔ بابا جان اور ملک ناصر لاؤنج میں آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھے تھے، پر آج شطرنج کی بساط نہیں بچھی تھی۔ نور الہدیٰ اس تبدیلی کو نوٹ کیے بغیر بابا جان کے پاس آ گئے۔ لیجئے بابا جان، حسب وعدہ 7 بجنے سے پہلے میں گھر پر ہوں، لیکن ملیحہ گھر پر نہیں ہے۔ بساختہ بابا جان کے منہ سے نکلا تو وہ سرسری سے انداز میں بولے، کہاں گئی؟ بابا جان نے ذرا توقف کیا، پھر کہا، شادی کی شاپنگ کے لیے، ابھی تک آئی نہیں؟ پھر دھیان آنے پر پوچھا، اور گئی کس کے ساتھ ہے؟ اکیلی ہی گئی ہے اور کچھ دیر میں آ جائے گی۔
اچھا میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر ساتھ میں چائے پئیں گے؟ نورالہدا نے کہا، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تم نے اسے بتایا کیوں نہیں اظہر؟ ملک ناصر نے نورالہدا کے جانے کے بعد بابا جان سے کہا۔ بتانے کے لیے کیا رکھا ہے ملک؟ صبح سے شام ہو گئی ہے اور ابھی تک ملیحہ گھر پر نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے ابھی تک ملیحہ کی وجدان سے ملاقات نہ ہوئی ہو۔ ملک ناصر نے خوشگمانی کی تو بابا جان بولے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس نے ملیحہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہو، پھر اپنے ہی قیاس پر پریشان ہو گئے۔ ملک دعا کرو میری بیٹی کا دل نہ ٹوٹے۔ مگر 7 بجے اہتمام سے تیار ہوئی ملیحہ کو ڈرائنگ روم میں آتا دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ ان کی دعا رائے گا گئی تھی۔ بابا جان تو کچھ بھی بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، البتہ ملک ناصر فوراً اس کی مدد کو آئے۔ چھوڑیے بھابھی، یہ باتوں میں مزید وقت کیا گنوانا، آؤ بیٹی رسم کر لی جائے۔ سب رسم کے خیال سے ایکسائٹڈ ہو گئے اور کسی کو پھر اس طرف دھیان نہیں آیا۔ ملیحہ سے کہہ کر وہ بابا جان کے پاس آئے تھے، جو ماتھے پر شکنے لیے ملیحہ کو گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ چلو اظہر، اس نے میری بیٹی کو دھوکہ دیا ہے، بابا جان نے آتشی لہجے میں گھٹی ہوئی آواز کے ساتھ کہا تو ملک ناصر نرمی سے ٹوک کر احساس دلانے لگے، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، آؤ بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دو۔ پھر نورالہدا نے بابا جان سے اجازت لے کر ملیحہ کے بائیں ہاتھ کی انگلی میں ڈائمنڈ رنگ پہنا دی۔ پلکیں جھکا کر بیٹھی ملیحہ کو دیکھ کر بابا جان نے دل ہی دل میں دعا دی، یا اللہ، جو دکھ میری بیٹی نے جھیل لیا اس کی شکایت نہیں کی، مگر آئندہ ملیحہ کی زندگی میں کوئی غم نہ آئے۔ 7 بجے جا کر کہیں وجدان کو ہوش آیا تو وہ آنکھیں کھول کر چھت کو دیکھنے لگا، پھر اس نے گردن ہلا کر دائیں بائیں دیکھا۔ اپنے گھر والوں کو اپنے پاس دیکھ کر اس نے پوچھا، میں کہاں ہوں؟ تم ہاسپٹل میں ہو، مصطفیٰ عظیم اس کے پاس آ کر بولے، مگر اسے فوری طور پر کچھ یاد نہیں آیا تو حیرت سے بولا، ہاسپٹل میں؟ ہاں تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ایکسیڈنٹ؟ وجدان کو سب یاد آ گیا، یہ بھی کہ وہ ملیحہ سے ملنے جا رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیڈ پر کھڑا ہو گیا، مگر چکر آ گیا اور ساتھ ہی سر میں ٹیس بھی اٹھی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر وہ واپس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آرام سے بیٹا، عائشہ نے قریب آ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ وجدان کے پوچھنے پر مزمل نے گھڑی دیکھ کر کہا، شام کے 7 بج رہے ہیں۔ کیا؟ اسے یقین ہی نہیں آیا، پھر وہ چکراتے سر اور درد کرتے گھٹنوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر مزمل کے پاس آ کر بولا، مزمل بھائی اپنی گاڑی کی چابی دیں، مجھے جانا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو ہوش آیا ہے، تمہارا چیک اپ ہونا باقی ہے۔ عائشہ مصطفیٰ پریشان ہو گئی، تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے وجدان، چیک اپ سے پہلے تم کہیں نہیں جا سکتے، پھر تم نے صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ ابو پلیز، یہاں میرا دم رک رہا ہے اور آپ کو کھانے کی پڑی ہے۔ اس کے لہجے کی بے قراری محسوس کر کے مصطفیٰ عظیم خاموش ہو گئے اور وہ پھر سے مزمل سے بولا، بھائی چابی دیں۔ مزمل سمجھ گیا تھا کہ وہ رکے گا نہیں، اس لیے نرمی سے بولے، دیکھو تم اس حالت میں ڈرائیو نہیں کر سکتے، جہاں جانا ہے میں تمہیں لے جاتا ہوں، بتاؤ کہاں جانا ہے۔ وجدان اس سوال پر الجھ گیا، 7 بجے لائبریری بند ہو جاتی تھی اور ایگزیبیشن بھی اس وقت تک ختم ہو چکی ہوگی، پھر ملیحہ سے ملنے کی کیا صورت ہو؟ سوچتے سوچتے اس کی نظر انیکا پر پڑی تو یوں ہی پوچھنے لگا، بھابھی میرے لیے کوئی فون آیا تھا یا گھر پر کوئی میرا پوچھنے آیا ہو؟ انیکا اندر ہی اندر گھبرا گئی، مگر اس کے بولنے کی نوبت ہی نہیں آئی اور عائشہ نے کہا، ہاں آفاق کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا ضروری کام ہے، تم اسے فون کر لو۔ وجدان کو پتہ نہیں کیوں لگا آفاق ملیحہ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوگا، وہ تیزی سے بولا، مزمل بھائی مجھے آفاق کے گھر لے چلیں۔ ٹھیک ہے چلو۔ وجدان کو سہارا دے کر ساتھ لے جاتے مزمل سے مصطفیٰ عظیم متفکر ہو کر بولے، اس کا خیال رکھنا۔ جی ابو، اس نے کہا اور وجدان کے ساتھ باہر نکل آیا، جو لڑکھڑاہٹ کے باوجود سیدھا چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آفاق کے گھر پہنچے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اب کیا کرو گے؟ مزمل نے پوچھا۔ دیکھو ساری فیملی کہیں گئی ہوئی ہے اور واپسی میں یقیناً دیر ہو جائے گی، تو چوکیدار کی طرح گیٹ پر بیٹھے رہنے سے کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم کسی ہوٹل میں جا کر کھانا کھا لیں؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، آخر میں وہ بے چارگی سے بولا تو وجدان ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، لیکن بل آپ دیں گے؟ وکیلوں کی نظر دوسروں کی جیب پر کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ دوسروں کی جیب سے ہی وکیلوں کی جیب میں مال آتا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو مزمل نے کہا، پیٹ باتوں سے بھر لیں گے تو کھائیں گے کیا؟ چلو، اور دونوں بھائی پاس کے ہی ہوٹل میں کھانا کھانے چل پڑے۔ کھانے کے بعد افتخار حسن نے رخصت کی اجازت چاہی تو ملیحہ سمیرہ سے مل کر منت سے بولی، آج رک جاؤ سمیرہ۔ صبح تو آفاق نے سمیرہ سے بات کرنے کو ٹال دیا تھا، مگر اس وقت اسے سمیرہ سے بات کرنے کی بہت جلدی تھی، اس لیے ملیحہ کی حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے اشارے سے سمیرہ کو منع کر دیا۔ اس کا اشارہ سمجھ کر سمیرہ نے ملیحہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی معذرت کر لی، آج تو نہیں رک سکتی مگر کل صبح ہی آ جاؤں گی۔ پھر اسے اپنا خیال رکھنے کا کہہ کر گاڑی میں جا بیٹھی۔ آفاق بھی بابا جان کو اللہ حافظ کہہ کر نورالہدا سے گلے ملنے کے بعد گاڑی میں آ گیا۔ تم ملیحہ اور وجدان کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ گاڑی میں وہ دونوں ہی تھے، اسی بات کا فائدہ اٹھا کر ڈرائیونگ کرتے آفاق نے چپ بیٹھی سمیرہ سے اچانک ہی پوچھا۔ وہ براہ راست سوال پر گڑبڑائی، پھر اسے سچ بولنا بہتر لگا، سب کچھ، مگر ایک بات نہیں جانتی کہ وعدہ کرنے کے بعد وجدان لائبریری کیوں نہیں آیا؟
یہ تو میں بھی نہیں جانتا اور جاننا چاہتا ہوں، اس نے دھیرے سے پھر پوچھا۔ یہ شادی کا کیا معاملہ ہے؟ ملیحہ کی شادی نہیں ہو رہی آفاق، اسے زندہ دیوار میں چنوایا جا رہا ہے۔ کل رات اس نے پھوپھا جان سے وجدان کے لیے بات کی تھی اور وہ بھڑک گئے، پھر صبح اسے نکاح کی خبر دے دی۔ یعنی میرا شک صحیح تھا، لیکن نورالہدیٰ اس شادی کے لیے کیسے راضی ہو گیا؟ وہ بھی فوراً؟ پھوپھا جان کو جانتے نہیں ہیں کہ کوئی 30 مار خان بھی ان کے سامنے دم نہ مارے۔ نورالہدیٰ کیا چیز ہے؟ پھر ملیحہ میں کس چیز کی کمی ہے جو وہ انکار کرتا؟ بیزار سے لہجے میں کہہ کر وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ جب یہ قافلہ اپنی منزل پر پہنچا تو وجدان کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گئے، جو سر پر پٹی لپیٹے کار کے بونٹ پر چڑھ کر بیٹھا تھا اور مزمل اس کے سامنے کھڑا جوتے کی ٹو سے زمین خرش رہا تھا۔ کسی نے بھی گاڑی گیٹ سے اندر جانے کا انتظار نہیں کیا اور دروازہ کھول کر وہیں اتر گئے۔ سمیرہ کی امی اس کی پٹی اور چہرے پر خراچوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ یہ سب کیا ہے وجدان؟ تمہیں چوٹ کیسے لگی؟ کچھ نہیں خالہ، بس بائک سلپ ہو گئی تھی۔ مگر یہ ہوا کیسے؟ افتخار حسن بھی اسی طرف چلے آئے۔ آپ اندر تو چلیں، پھر بتاتا ہوں، کہتے ہوئے اس نے کار میں بیٹھے آفاق کو دیکھا جو کار گیٹ کے اندر لے گیا۔ پورچ میں کار روک کر وہ باہر آ گیا۔ وجدان اندر آ جاؤ، باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ مزمل بھائی آپ بھی آ جائیں۔ پھر سب آگے پیچھے اندر چلے گئے۔ آفاق کی آنکھوں کا غیر معمولی تاثر دیکھ کر وجدان ٹھٹک گیا تھا، پر یہ بھی جانتا تھا کہ حادثے کی تفصیل جانے بغیر کوئی چین سے نہیں بیٹھے گا۔ ہال میں سب کے بیچ بیٹھ کر وہ حادثے کے بارے میں سب بتا چکا تھا۔ آفاق نے اسے مخاطب کیا، وجدان میرے کمرے میں آ جاؤ، ضروری بات کرنی ہے۔ وجدان آفاق کے ساتھ اٹھ گیا تو ان کے پیچھے سمیرہ بھی وہاں سے چلی آئی۔ تمہارا ایکسیڈنٹ آج نہیں ہونا چاہیے تھا وجدان، کمرے میں آتی آفاق نے اسے دیکھ کر متاسف لہجے میں کہا۔ تو وجدان اس کے انداز پر چونک کر بولا، ہوا کیا ہے؟ ہم ملیحہ کی انگیجمنٹ اٹینڈ کر کر آ رہے ہیں اور 3 دن بعد اس کی شادی ہے۔ وجدان کے سر پر بم پھٹا تھا۔ سمیرہ کمرے میں آئی تو اسے دیکھ کر آفاق نے کہا، باہر سے فون لے آؤ اور آتے ہوئے دروازہ بند کر لینا۔ سمیرہ الٹے پیروں مڑ گئی اور کوریڈور میں رکھا فون اٹھا کر کمرے میں لے آئی۔ وہ دونوں الگ الگ صوفے پر بیٹھے تھے جن کے بیچ میں ٹیبل رکھا تھا۔ سمیرہ نے فون ٹیبل پر رکھا، پھر دروازہ بند کرتی وہ آفاق کے برابر اور کسی کے کہے بنا ہی ریسیور اٹھا کر ملیحہ کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔